فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے ایک دعا کر رہے ہیں۔ کہا ربی السجن، اے میرے پروردگار، قید احب الی مما یدعوننی الیہ، مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جس کی یہ آوارہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھ سے ان کی چال کو نہ پھیر دیا، تیرا فضل و کرم نہ ہوا، اصب الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام کو سرکاری طور پر ہائی لیول پر گناہ کی دعوت دی گئی، بدکاری کی دعوت دی گئی، لیکن یوسف علیہ السلام ان کی اس دعوت کو ٹھکراتے رہے، رد کرتے رہے۔ آخر عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی کہ اگر اس نے میرا حکم نہ مانا تو کیا ہوگا؟ لَيُسْجَنَنَّ، قسم کھا کر کہا کہ یہ ضرور قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ لام تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ ہے، یہ قسم کا فائدہ دیتا ہے۔ لَيُسْجَنَنَّ، البتہ ضرور قید خانے میں ڈالا جائے گا، یعنی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ قید میں ڈالا جائے گا۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ذلیل ہونے والوں میں سے، ذلت اور خرابی اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جب اس نے یہ بات اپنی سہیلیوں کے سامنے کی تو یوسف علیہ السلام نے کس بات کو ترجیح دی کہ دوستی لگا لے، پروٹوکول ملے گا، ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہوگی، اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار، جس کی طرف یہ دعوت دے رہی ہیں اس سے قید بہتر ہے، مجھے وہ پسند ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ قیدی جیسے قید خانے میں ہوتا ہے، وہاں کے جو احکام ہیں، پابندیاں ہیں، اس کو قبول کرنا پڑتی ہے، ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ایمان والے کے لیے یہ دنیا، اس میں جو پابندیاں ہیں کہ تیرا عقیدہ گندہ نہ ہو، تیرے اندر خرافات نہ ہوں، خواہشات کا تو غلام نہ بن، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کر، جو پابندیاں ہیں ایک ایمان والا ان پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس لیے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے گا، جو چاہے خواہش کرے مانگے فوراً اس کو دی جائے گی۔ اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، اس کے لیے حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط کوئی پرواہ نہیں۔ ہم ہیں مسلمان، لیکن کبھی ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچا ہے کہ کیا ہمیں حلال حرام جائز ناجائز کی پرواہ ہے؟ ہم اس دنیا میں ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کافر گزارتا ہے، جو دل میں آیا کرتا چلا گیا، خواہشات کی پیروی، حرام حلال جائز ناجائز کی پرواہ نہیں ہے۔ اکثریت کا حال یہی ہے، ہیں ہم کلمہ گو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نام مسلمانوں والے ہیں، لیکن دنیا کو ہم نے جنت سمجھا ہوا ہے، اللہ ماشاء اللہ کو اللہ کے بندے۔ اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ وہ یہ کھلے ماحول سے بچنے کے لیے اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ قید زیادہ محبوب ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں، سنن نسائی میں اور جگہ حدیث موجود، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے تلے، عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ امام عادل، وہ حاکم، وہ قاضی، وہ امام، وہ فیصلہ کرنے والا، وہ پنچ جو عدل کرتا ہے، بے لاگ طریقے سے فیصلہ دیتا ہے، خواہ وہ فیصلہ اس کے باپ کے خلاف ہو، اولاد کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، بیوی کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف، جو بے لاگ طریقے سے فیصلہ دیتا ہے، عدل کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس عادل قاضی کو بلائے گا، عادل حاکم کو بلائے گا کہ
تو عرش کے سائے تلے میرا مہمان ہے۔ وشاب نشا فی عبادت اللہ، اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھ رہا ہے۔ جو بچے دین سیکھتے ہیں اگر وہ اپنے اخلاق اور کردار کو درست رکھیں تو یہ وہ عمر ہے جس میں اللہ کی فرما برداری میں پروان چڑھنا، بڑا ہوتے جانا، یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو بلائے گا جو اللہ کی فرما برداری میں پروان چڑھا، بڑا ہوا، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جو مسجد کو تھانہ نہیں سمجھتا، فرض نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرنے کی توفیق نہیں ہے، سنتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، مسجد کے ساتھ دل ہی نہیں لگتا، جمعے کے لیے آئیں گے تو لیٹ اپنی مرضی سے جائیں گے سب سے پہلے۔ فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، کسی کام کاج کے لیے جاتا ہے، جیسے فارغ ہوتا ہے مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ ایسے خوش نصیب کو بلائے گا کہ میرے عرش کے سائے تلے تو آرام کر، لوگ پریشان ہیں، مخلوق پریشان ہے، تو آرام۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ دو نوجوان، وہ دو شخص جو اللہ کی ذات کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، قومیت کی وجہ سے نہیں، لسانیت کی وجہ سے نہیں، رشتے ناطے کی وجہ سے نہیں، مال و دولت کی وجہ سے نہیں، تحابا فی اللہ، ایک دوسرے سے محبت ہے اللہ کی، کہ یہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے، کسی ملک کے کسی کونے کا ہو، اس کی زبان کوئی ہو، اس کی قوم کوئی ہو، بس میرے نزدیک قدر مشترک کیا ہے، میرے لیے معیار کیا ہے؟ میرے لیے معیار اللہ کی ذات ہے کہ میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ قیامت کے دن ایسے دو محبت کرنے والوں کو بلائے گا، اپنے عرش کے سائے تلے اپنا مہمان بنائے گا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ وَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ شخص جسے حسب نسب والی، خوبصورت مال و دولت والی عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ قیامت کے دن ایسے شخص کو بلائے گا، اپنے عرش کے سائے تلے اپنا مہمان بنائے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اور وہ شخص جو خلوت میں، تنہائی میں، علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، مناجات کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، لوگوں کے سامنے آنسو جاری ہو جائیں، ہو سکتا ہے کسی میں دکھاوا ہو، کسی میں نہ ہو، لیکن وہ تنہائی میں جب بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی عظمت، اس کی شان کو، اپنی کمی کوتاہی کو، وہ بے ساختہ رونے لگ جاتا ہے، اور جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دے۔ اللہ ایسے شخص کو بھی بلائے گا کہ تو میری وجہ سے، میری ذات کی وجہ سے مجھ سے ڈرتے ہوئے روتا تھا، میرے عرش کے سائے تلے تو میرا مہمان۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ساتواں آدمی کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا ہے، مستحق لوگوں کی مدد کرتا ہے، فَأَخْفَاهَا، اسے مخفی رکھتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے، چھپاتا ہے اسے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہاں تک کہ اس کے بائیں کو پتہ نہیں لگتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ اور ہماری تسلی نہیں ہوتی جب تک بہت بڑا ایوارڈ ہمیں نہ ملے، لیبل نہ ملے، سپیکروں پر اعلان نہ ہو کہ فلاں شخص نے اتنا کمال کیا ہے، اتنی رقم دین کے لیے دے دی۔ میرے بھائیوں، ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھو، کہیں ترغیب دینے کے لیے آپ کے دل میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے مال لا کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر وہ بھی مال خرچ کریں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن حد المقدور بہترین صورت کیا ہے؟ بہترین صورت عام حالات میں یہی ہے کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ وہ شخص جو خرچ کرتا ہے، مخفی رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے دائیں نے کیا خرچ کی۔ اللہ قیامت کے دن بلائے گا، اے ایسے خرچ کرنے والے
لوگ پریشان ہیں، ہوتے رہے پریشان، تو میرے عرش کے سائے تلے آ، تو میرا مہمان ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، ٹھاٹ بار کی زندگی کو ترک کر کے، آزادی کو ترک کر کے قید کو ترجیح دے رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان آزاد ہوا، آزادی ملی۔ کیسے ملی تھی؟ پلیٹ میں رکھ کر آزادی کا کوئی تحریر نامہ معاہدہ دے دیا تھا؟ لاکھوں جانیں قتل ہوئی، عزتیں پامال ہوئی، بچوں کو شہید کیا گیا، مال لوٹ لیے گئے، گھر سے بے گھر ہوئے لوگ، قربانیاں دی ہیں، اور یہ آزادی ملی۔ اور کس بنیاد پر ملی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ بنیاد ہے پاکستان کے بننے کا، اس کی آزادی کا اصل نسخہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اب جس کے خاطر یہ ملک بنا، آزادی ملی، کیا ہم اس توحید و سنت کو، اس کلمے کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر، گھر بار پر، اپنے علاقوں میں، اپنی عدالتوں میں، اپنے سارے نظام میں اس کو جاری اور ساری کرنے کے لیے تیار ہے؟ آزادی کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ تم شتر بے مہار زندگی گزارو، حرام حلال جائز ناجائز صحیح غلط کا امتیاز کیے بغیر جو جی میں آئے کرتے چلے جاؤ۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ بربادی ہے۔ اس اعتبار سے مسلمان کبھی آزاد نہیں ہے، کبھی آزاد نہیں ہے۔ وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند ہے۔ انسان پر انسانوں کی بے جا حکمرانی نہ ہو، کوئی کسی کا محکوم نہ ہو، کوئی کسی کا غلام نہ ہو، سارے کے سارے اللہ کے عبدوں، اللہ کے بندے ہوں۔ یہ آزادی ہے۔ اللہ کی بندگی میں اللہ آپ کو اجازت بھی دیتا ہے، حلال کماؤ کھاؤ، اللہ نہیں روکتا۔ اچھے مشروبات اللہ نے توفیق دی ہے، حلال ذریعے سے حاصل کیے ہیں، پیو اسے۔ اچھا لباس پہنو، اجازت دی ہے۔ اللہ کے احکام کو مانتے ہوئے، حدود کی پابندی کرتے ہوئے، جو چیزیں جائز اور حلال ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خوب اجازت دیتا ہے، لیکن حرام سے روکتا ہے، ظلم سے روکتا ہے، تعدی سے روکتا ہے، نافرمانی سے روکتا ہے، بے حیائی سے روکتا ہے، عریانی سے روکتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص زنا سے رکے گا، شراب نوشی سے رکے گا، شرک سے رکے گا، بدعات اور خرافات سے رکے گا، ظلم اور زیادتی سے رکے گا، فائدہ کس کا ہے؟ اس کا فائدہ ہے، اس کی ذات کا فائدہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچے گا، وہ اللہ کا مہمان بنتا ہوا بہترین زندگی گزارنے والا آخرت میں کامیاب انسان قرار پائے۔ قبر میں اس کو قبر کال کوٹری نظر نہیں آئے گی۔ ان پابندیوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حد نکاح تک اس کو قبر وسیع نظر آئے گی۔ قبر میں اس کے لیے بدبو اور تعفن نہیں ہوگی، خوشبو ہوگی، معطر ہوگی، جنت سے خوشبو اس کو پہنچتی رہے گی، تازہ ہوا پہنچتی رہے گی، وہاں سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اس کے لیے جس کی مہک اس کو پہنچتی رہے گی۔ قبر کی سختی سے بچے گا، میدان محشر کی سختیوں سے بچے گا، جہنم کے عذاب سے بچے گا جو دائمی اور مستقل عذاب ہے، کبھی نہ تھمنے والا نہ رکنے والا۔ ایسا سخت عذاب دنیا میں نہ کوئی دے سکا ہے نہ دے سکتا ہے۔ عذابوں سے بچے گا اور جنت میں اللہ کا مہمان بن کر زندگی گزارے گا۔ جو دل چاہے گا کہ یہ پرندہ ہے، اس کا گوشت کھانا ہے، اسی وقت سامنے آ جائے گا۔ یہ پھل کھانا ہے، ٹہنی اسی وقت اس کے قریب ہو جائے گی۔ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کے مطابق اس کو کھلائے گا، پلائے گا، بہترین زندگی اس کی ہوگی، اور آئیڈیل اور خوبصورت با حیا با کردار بیوی اللہ اس کو عطا کرے۔ یہ ساری بہترین اور آئیڈیل زندگی نصیب ہوگی کسے؟ جو دنیا میں اپنے آپ کو شتر بے مہار سمجھ کر آزاد نہیں رہتا، اللہ کے احکام کی پابندی کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ نعمتیں، یہ انعامات اس کے لیے۔ فائدہ کس کا ہے؟ اللہ کا نہیں ہے، میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ اس لیے گناہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو پابندی میں رکھنا، قید میں لانا، یہ بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام سے میں اور آپ زیادہ عقل والے نہیں ہیں۔ وہ صاف کہتے ہیں رب السجن احب الی، اے میرے پروردگار مجھے قید زیادہ محبوب ہے۔
جس کی یہ دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں اس میں آزادی بھی ہے، اس میں میرے چونچلے بھی برداشت کیے جائیں گے، میری خواہشات بھی پوری کی جائیں گی، سارا کچھ ہوگا، لیکن اس کا انجام غلط ہے اور عقل مند آدمی انجام کو سامنے رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ مجھے ان کے شر سے، ان کے قید جو ان کے غلط قسم کے ہیلے ہیں، یا اللہ ان سے مجھے محفوظ کر دے، ورنہ میں انسان ہونے کے ناطے مائل ہو جاؤں گا، نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب یہ ایک نبی کی چوائس ہے، وہ کیا پسند کر رہا ہے، کس چیز کو اڈاپٹ کر رہا ہے، اختیار کر رہا ہے۔ ہماری چوائس کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ اکثریت کا حال یہ ہے، دنیا کا مفاد چاہتے ہیں، دنیا کی سہولتیں چاہتے ہیں، چاہے ہمیں دین کا بیڑا غرق کرنا پڑے، اپنے دین کو دو پر لگانا پڑے، اپنے ایمان کو دو پر لگانا پڑے، ہم سہولیات چاہتے ہیں، دنیا کی رونقیں چاہتے ہیں، لذت چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں ضرور جنت میں چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، دھوکے سے نکل آؤ، دھوکے سے نکل آؤ۔ آج کا دن یقیناً اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، دعائیں مانگو استقامت کی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی افواج کی حفاظت فرمائے، اور تمام ادارے جو اس پاکستان کے لیے اپنی توانائیاں، طاقتیں مخلص ہو کر خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن ایسی آزادی جس کی وجہ سے آپ رب کو ناراض کریں، اپنی آخرت برباد کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں، آپ سوچیں ذرا عقل سے، یہ ٹھیک ہے؟ جس کے دل میں رتی بھر ایمان ہوگا، عقل تھوڑی سی بھی ہوگی، وہ کہے گا یہ غلط ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، اس لیے تائب ہو جاؤ، اللہ کی حدود کے اندر آ جاؤ، جو خوشی کے انداز اور طریقے شریعت نے بتائے ان کو اختیار کرو، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، اور تمام معاملات میں، تمام موڑوں پر، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ وہ خوشی کا معاملہ ہو، وہ غم کا معاملہ ہو، وہ کوئی سا معاملہ ہو، وہ نماز ہو، وہ صدقہ خیرات ہو، حج عمرہ ہو، نکاح طلاق کا مسئلہ ہو، جمیع معاملات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اسی میں نجات ہے، اور یہی سلامتی کی راہ ہے۔